یہ وہ مولوی جو خود کو کہتے ہیں کہ جناب ہم ہیں سنت کی تشریح کرنے والے، صرف مولویوں کو ہے، مفتیوں کو ہے؟ کیا یہ وضاحت دینے کا حق صرف انہی کے فرقے کو ہے؟ اس میں منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو دارالحرب، دارالکفر ایران کے اندر جا کے میں نے صحابہ کا مقدمہ لڑا۔ ایران دارالحرب ہے؟ ایران دارالکفر ہے؟ پھر دارالاسلام کون سا ہے؟ آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک پاکستان میں فتووں کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے مخالف کے اوپر الزام لگا دو، توہین مذہب کا، توہین قرآن، توہین رسالت کا، محض اس بنیاد کے اوپر اس کے اوپر توہین کا پرچہ کروا کر توہین کے نام پر اس کی زندگی اجیرن کر دو، آخر میں اس کو مار دو، مجمع جمع کرو، اس کے گھر کے باہر جاؤ، اس کے بینک کے باہر جہاں وہ کام کرتا ہے، فیکٹری کے اندر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور اس شخص کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس والوں کے ہاتھ میں گیا اور پولیس کسٹڈی کے اندر ایک پولیس نے ہی اس کا قتل کر دیا اور وہ غازی بن گیا، جناب میں نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، پھر لے دے کر معافی تلافی کر دی جاتی ہے۔ کبھی کسی سنی بینک مینیجر کو اس کا گارڈ ہی قتل کر دیتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری مینیجر کو چند لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ قتل کر دیتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص کو خود اس کا اپنا محافظ، اپنا گارڈ ہی مار دیتا ہے۔ الزام کیا لگایا جاتا ہے؟ اس نے توہین مذہب کی ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے۔ ایسے موقعوں پر کچھ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور کچھ مخصوص قسم کی جماعتیں وہ سڑکوں پر باہر نکل آتی ہیں اور توہین فلاں اس کے سر تن سے جدا کر دو، اس طرح کے ساؤنڈ سسٹم چلا کر سوشل میڈیا پر اور باہر نکل کر سڑکوں پر، گلیوں کوچوں میں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب تک اس شخص کو قتل نہیں کر دیا جاتا، اس شخص کی گردن نہیں اڑا دی جاتی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ سب کچھ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ جو آپ دوسروں پر توہین صحابہ، توہین رسالت، توہین قرآن کے جو الزام لگا رہے ہیں، پاکستان کو جو تم جہنم بنائے جا رہے ہو، یہ ایسا ہے کہ یہ آگ تمہارے گھر تک بھی پہنچے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ہم سب ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں، اگر ہم دوسرے کے لیے برا چاہیں گے تو یہ آگ خود ہمارے گھر تک بھی پہنچے گی۔ آخر کون لوگ ہیں یہ کہ جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، کہ جنہوں نے نوجوان کو، مذہبی نوجوان کو یہاں تک پہنچا دیے کہ اب وہ دوسرے کے اوپر جیسے ہی فتویٰ لگتا ہے، توہین کا الزام لگا دیا جاتا ہے، بغیر بات سنے، بغیر وضاحت سنے، بغیر اس کو کوئی موقع دیے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اب تو اس میں کوئی ذرا بر بھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس نے توہین کر دیے لہٰذا اب چونکہ اس نے کر دیا اب تو اس کا کام تمام ہونا ہے، اب تو ہم نے اس کی بات نہیں سننی ہے۔ اور قانون کا سہارا لے کر، اور کسی جگہ پر ایسے ہوتی ہے کہ قانون میں کمی کا سہارا لے کر جو اس میں خامیاں ہیں، بالآخر لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے سڑکوں کو بند کر دیتے ہیں اور اس طرح پریشر ڈال کر اس شخص کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے۔ دوستوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات ایک تواتر کے ساتھ پاکستان میں ہو رہی ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس میں توہین کا الزام صرف عام لوگوں پر لگا ہو، توہین کا الزام صرف اقلیتوں پر لگا ہو، مائنورٹیز کے اوپر لگا ہو، مسیحیوں، ہندوؤں کے اوپر لگا ہو، بلکہ توہین کا الزام یہاں پر مسلمانوں پر بھی لگ رہا ہے، بلکہ توہین کا الزام یہاں پر مولویوں پر بھی لگ رہا ہے۔ یہ وہ مولوی جو خود کو کہتے ہیں کہ جناب ہم ہیں سنت کی تشریح کرنے والے، ہم ہیں جناب صحابہ کے دفاع کرنے والے، ہم ہیں جناب وہ لوگ کہ جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن آج یہ اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے، آج یہ مذہبی طبقہ خود پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ جناب ہم نے جو یہ مائنڈ سیٹ تیار کیا ہے یہ تو سب کو کچل کے رکھ دے گا، یہ تو خود ہماری بھی جو ہم نے یہ عمارت بنائی ہوئی اس کو بھی ڈھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ مذہبی طبقہ اب خود وضاحتیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اب خود ایسا موقع آ گیا ہے کہ اب یہ وضاحت دے رہا ہے لیکن لوگ ان کی وضاحت نہیں سننے والے۔ تواتر کے ساتھ میں نے آپ سے کہا کہ مذہبی طبقہ اب پریشان ہے، ان کے اوپر بھی اب یہ الزامات سوشل میڈیا پر لگ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی توہین رسالت کی ہے، توہین مذہب کی ہے۔ پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب نے بیان دیے تھے جن کے اوپر جو بالکل واضح طور پر جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ وہ توہین رسالت ان پر بنتی تھی، لیکن خیر بہرحال وہ ایک سائڈ پر ہو گیا معاملہ۔ اب پاکستان کے اندر یہ معاملہ ہے کہ
کچھ مولوی حضرات نے بہت کوشش کی کہ اسمبلی کے ذریعے سے عمر قید کی سزا دلوائے اس شخص کے لیے کہ جو توہین صحابہ کا مرتکب ہوتا ہے یا جس کے اوپر شک بھی ہوتا ہے کہ اس نے توہین صحابہ کی ہے۔ توہین صحابہ کا سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کسی جس پر صحابی کی ڈیفینیشن پوری آتی ہے، اس کی انسلٹ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر ایسا پرچہ ہو کہ ایسے ہی دفعہ نافذ کی جائے کہ عمر قید کی سزا ہو۔ اس کے لیے اس مذہبی طبقے نے بھرپور کوشش کی، لیکن آواز اٹھائی گئی، الحمدللہ یہ تو عمر قید کی سزا یہاں پر نافذ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ وہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس واقعے کی حساسیت آپ دیکھیں کہ یہ مذہبی طبقہ اب خود پریشان ہو رہا ہے، یہ کوشش کرتے رہے کہ جناب یہ سزا ہونی چاہیے۔ اب ہوا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ دیوبند کے جو ہمارے پاکستان کے اندر ایک بڑے علماء میں سے دیوبندی فرقے کے مولانا منظور مینگل صاحب، مولانا منظور مینگل صاحب آج جو ہمارے ہاں دیوبندی جو علماء ہیں، جو مساجد کے ائمہ ہیں، ان کے اساتذہ میں سے جامعہ فاروقیہ کے استاد تھے، اور ہمارے جو درس نظامی ہے اس کے اندر ایک پختہ عالم ان کو سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسے مضبوط عالم ہے کہ جن کی بات پتھر پہ لکیر ہے، ٹھوس بات کرتے ہیں، یہ درس دیتے ہیں، درس بخاری ہے، ان کا خود اپنا مدرسہ بھی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، ان کی بات وہ ہے کہ جو خود یہ اپنی آڈیو کلپ میں کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مدافع تو میں ہوں، یعنی یہ خود کو سمجھتے ہیں کہ تشریح کرنے والے یہ ہیں۔ لیکن ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہوئے، اور یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے، جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں پاکستان میں، ایک سیاسی شخصیت ہیں۔ ان سے بات کرتے ہوئے اور ویڈیو بنائی، کال کو ریکارڈ کیا، یہ گفتگو کی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بارے میں کہتے ہوئے کہ آپ سے جب میری بات ہوئی تو ان کو میں نے کہا کہ تمہاری حالت ایسی ہے کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور تھے، اور پھر آگے انہوں نے جملے کہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی ہے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی عام صحابہ میں نہیں ہے، ان صحابہ میں آتے ہیں کہ جو وہ 10 خوش نصیب انسان، وہ جنتی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی، یعنی کوئی عام درجے کے صحابہ میں سے نہیں ہے، ان کے بارے میں ایسے جملے ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو عشرہ مبشرہ والا جو فلسفہ ہے نا ہمارے ہاں اہل سنت میں اس سے یہ جو روایت ہے، یہ روایت ہمارے ہاں یہ درایتاً ٹھیک نہیں ہے، میں اس پر کلام کروں گا انشاءاللہ کہ جو عشرہ مبشرہ والی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بہرحال عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر جو خلفائے اربعہ ہیں اہل سنت کے ہاں، خلفائے راشدین جو ہے ان میں تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں ایسے جملے کہنا۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ توہین نہیں ہے، تو پھر توہین کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان پر گستاخی کا الزام نہیں لگا رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ میں تو یقین جانے یہ جو کھیل کھیلتے ہیں نا گستاخی توہین کے کسی کے اوپر لگانا پرچہ کرنا، میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے مولانا منظور مینگل صاحب نے، تو جس طرح وہ بات کر رہے ہیں ان کی وضاحت قبول ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ وضاحت دینے کا حق صرف مولویوں کو ہے، مفتیوں کو ہے؟ کیا یہ وضاحت دینے کا حق صرف انہی کے فرقے کو ہے؟ یعنی یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر ایک شیعہ عالم کر دیتا کہ جناب آپ کی حالت تو ایسی ہے جیسے حضرت عثمان محصور تھے، آپ تو ایسے محصور ہیں جیسے حضرت عثمان محصور تھے، اور یہ خوف بھی ہے آپ کو کہ گھر سے باہر نکلو گے تو عورتیں جوتے ماریں گی۔ یہ جملہ انہوں نے ایک ساتھ کہا ہے۔ یہ اگر کوئی شیعہ بندہ کہہ دے نا، جو مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ بات کہی ہے، آپ دیکھیں کہ پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ توہین کا جو معیار ہے نا، یہ آپ نے خود ہماری سوسائٹی کے اندر بھی، ہاں نہیں یہ تو دیوبندی عالم بات کر رہا ہے، توہین تو ہے نہیں ہے، جو بات انہوں نے کہی ہے یہ کوئی اور کہتا تو پھر ہمیں اس واقعے کا اندازہ ہوتا۔ بہرحال دوستو، اب وہ اس کی وضاحت دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو صرف اتنی تشبیہ دے رہا تھا کہ محصور ہونے کے اندر، اور باقی تو جو میں نے کہا ہے کہ عورتیں جوتے مارتی تو وہ ایک الگ بات تھی۔ حالانکہ جو بھی ان کی یہ کلپ سنے گا، جو بھی ان کا یہ کلپ سنے گا، اس کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور یہ جملہ یہ توہین میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگرچہ یہ کسی اور کو وضاحت کا موقع انہوں نے کبھی نہیں دیا ہے، لیکن میں پھر بھی ان کو وضاحت کا موقع دیتے ہوئے ان کی وضاحت ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے وضاحت، لیکن جناب یہ معیار صرف آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا منظور مینگل صاحب، یہ جو معیار ہے نا وضاحت کا، کہ بھائی وضاحت قبول ہو،
کیا اس کا فائدہ صرف آپ کو دیا جائے؟ اس کا فائدہ مفتی ہمدرد کو کب دیا جائے گا؟ اس کا فائدہ آپ نے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کو دیا؟ یہ جملہ جو آپ نے ادا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک سنی جو مولانا ابو العلا مودودی جیسا ہو، جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ جیسا ہو، مولانا ابو العلا مودودی نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی ہے. خلافت و ملوکیت کتاب لکھنے کے اوپر اس مذہبی طبقے نے آسمان سر پہ اٹھائے نہیں رکھا؟ کیا انہوں نے رافضی اور یہودیت کے فتوے نہیں دیے؟ کیا ان سب نے نہیں کہا کہ یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ؟ کتابیں نہیں لکھی انہوں نے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ اسی طرح دیگر علماء، مولانا اسحاق مدنی فیصل آباد والے، ان کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی؟ یہ کون ہے؟ یہودی تک کہا ہے ان لوگوں نے. میرے بھائی، انہوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ تک کہا ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح محسوس ہے. یعنی جو بات مولانا منظور مینگل صاحب کر رہے ہیں، ایسی بات تو ابو العلا مودودی، اسحاق مدنی، طاہر القادری صاحب، میں نے کسی نے ایسی بات نہیں کہی ہے. کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو. لیکن کیوں؟ ان کو تو آپ یہودی کہتے ہیں. اور یہ شخص جو آپ کے فرقے کا ہے، جو آپ کے مسلک کا ہے، صرف اس لیے محترم ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارا بندہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو توہین کے فتوے نا، یہ تمہارا صرف ایک سیاسی چال ہوتی ہے، دوسروں کے لیے، دوسروں کو پریشر میں لانے کی، قانون کو اس کے خلاف حرکت میں لانے کی، اس کی زندگی اجیرن بنانے کی، اسی طرح یہ کوشش کرنے کی کہ عوام میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اس کو محصور کر دیا جائے. اس شخص کی زندگی تھریڈ میں لا کر، یا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سرپرا اٹھے اور وہ جا کر اس کا کام تمام کر دے. منظور مینگل صاحب، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ آج تک جو آپ نے عوام کا ذہن بنایا، یہ فیصلہ وہ کریں گے. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں. یہی ذہن آپ نے بنایا ہے. افسوس کے ساتھ یہ ذہن آپ جیسے مذہبی طبقے نے بنایا ہے. سب نے، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہم دیکھ لیں، ہمیشہ آپ لوگ یہی کہتے رہے ہو دوسرا شخص جب آپ کے مخالف فرقے کا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں منظور مینگل صاحب، اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم خود وکٹم ہیں، ہمارے اوپر خود بھی یہی ہو رہا ہے، تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ کسی اور کو مار دیا جائے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے مخالف فرقے کے اوپر توہین کا الزام لگایا جاتا ہے، آپ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ جب دوسروں کے اوپر توہین صحابہ کے پرچے کاٹے گئے، اس طرح ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں، جیلوں کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جن پر جھوٹے پرچے کاٹے گئے، جن کے اوپر توہین رسالت، توہین صحابہ کا الزام لگایا گیا ہے، آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ مشال خان کے موقع پر کیوں خاموش رہے کہ جب انہیں گھسیٹ کر مارا گیا اور ان کو شہید کیا گیا؟ آپ ایک مسیحی خاتون کے لیے کیوں خوف زدہ تھے کہ اس کے لیے بات نہیں کر سکتے تھے؟ اس سے آگے آئیے، کوئٹہ کا ایک شخص عبدالعلی خان، اس کے اوپر آپ لوگ خاموش رہے. جب کوئی اس کو مار دیتا ہے، آپ اس کو ہار پہرانے چلے جاتے ہیں، اور آپ یہ تک نہیں کہتے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. تم مذہب کے نام پر جو یہ کھیل تم نے شروع کیا ہوا ہے، یہ آگ ایسی ہے کہ یہ پورے پاکستان کو جہنم بنا رہی ہے. کبھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہو کہ فلاں کے اوپر جو الزام لگا ہے گستاخی کا، یہ غلط ہے، ہم اس کو یہ مسترد کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن جب طارق مسعود صاحب کے اوپر لگا تو آپ بالکل آگے بڑھ گئے. آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اس نے غلط کہا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ توہین کی ہے. آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ سب سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب اور جتنے بھی علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ، ہمارے اساتذہ کرام، یہ جو آپ مہم چلاتے ہیں نا دفاع صحابہ کے نام پر، یہ یقین جانیں یہ آپ کے گلے پڑے گی. یہ جو مذہب ریاست کے اندر مذہب کی بنیاد پر جو آپ یہ قوانین لے کر آئیں گے، یہ قوانین آپ کے خلاف عمل میں آئیں گے، اور یہ سب فرقوں کے خلاف آئیں. آج اہل حدیث والے مولانا منظور مینگل کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، کل کو آپ دیکھیے گا یہی اہل حدیث، یہی وہابی، ان کے گلے کے اندر تو ایسا بڑا پھندا لگے گا نا، اور وہ پھندا توہین صحابہ کا نہیں، توہین رسالت کا لگے گا. میں اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، چھوڑے یہ مذہب کے نام پر گستاخی اور توہین کے فتوے. بریلویوں کے اوپر جو لگنے والی ہے، آپ دیکھیں انبیاء کرام کی کتابوں کے اندر بات کتابوں تک آ گئی، تو پھر وہ جب کھلنا شروع ہوگی نا، بہت دور تک جائے گی. اور سب کو معلوم ہے کہ اس حمام کے اندر فرقہ پرست ننگے ہیں. اب معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، اس حمام کے اندر سب سے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں. لیکن انہوں نے ابو العلا مودودی کو یہودی ایجنٹ کہا، انہوں نے طاہر القادری صاحب کو کہا، انہوں نے فلاں کو کہا یہودی ایجنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ.
اپنے لوگوں کے بارے میں ان کا رویہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، اپنے لوگوں کے بارے میں. اور پھر آپ ان کی گفتگو سنیں، اس میں منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو دارالحرب دارالکفر ایران کے اندر جا کے میں نے صحابہ کا مقدمہ لڑا. منظور مینگل صاحب شرم کیجئے، خوف خدا آپ کے اندر نہیں ہے. قرآن و سنت سامنے رکھ کر آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ممبروں کے اوپر بیٹھ کر. ایران دارالحرب ہے، ایران دارالکفر ہے، پھر دارالاسلام کون سا ہے، دارالایمان کون سا ہے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ نے کہا مناظرے کی، میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. ایران دارالکفر ہے، دارالحرب ہے، لکھ کے دیجئے. آج یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ جو نفرت کی آگ آپ لگا رہے ہیں، آپ نے جو یہ جملہ کہا ہے نا، اس کے اوپر غور کیجئے گا. ایران دارالحرب ہے، ایک تو یہ آئین کی خلاف ورزی، پاکستان آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آئین پاکستان کا حصہ ہے کہ کسی دوست ملک کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے تو ایک یہ بیان دیا ہے. اس پر آپ کو معذرت کرنی ہے منظور مینگل صاحب، فی الفور آپ نے اس پر معذرت کرنی ہے. اور دوسری بات آپ نے جو یہ بات کہی، اچھا یہ بات اگر کوئی سعودی عرب کے بارے میں کہے گا نا کہ سعودی عرب دارالکفر ہے، میں پھر بھی سامنے آؤں گا. دوست ممالک کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا جو ہمارے فورن افیئرز ہیں، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، کیا یہ اس کے لیے تھریٹس نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے چیلنج نہیں ہے جو یہ بات کی ہے انہوں نے؟ لکھ کے دیں آپ منظور مینگل صاحب. یہ سوشل میڈیا پر باتیں کرنا بہت آسان ہے. اپنے مدرسے کی جو تمہارے پاس لیٹر پیڈ ہے نا، جس پر تم چندوں کے لیے لکھتے ہو، اسی کے اوپر یہ لکھ کے دو کہ ایران دارالحرب دارالکفر ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جرت کیا ہے. لکھیے ذرا اس کو، اپنی سٹیمپ بھی لگائیے گا. بات کرتے ہیں آپ ایران دارالکفر دارالحرب ہے، آپ وہاں پر گئے ہیں، اچھی بات ہے، آپ وہاں گئے ہیں، بین المذاہب ہمانگی ہونی چاہیے، ملنا چاہیے. لیکن جو نفرت آپ کے اندر یہاں پر آپ اپنے لوگوں کے سامنے چیمپئن بننا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں ویڈیو تو دکھائیں کہ جس میں آپ نے وہاں پر ان کے علماء کو مناظرے کے اندر شکست دے دی ہو. تو اس طرح کے جھوٹ نہ بولیں آپ، بالکل جھوٹ نہ بولیں. ٹھیک ہے آپ کا علمی تبادلہ ہوا ہوگا، آپ علمی شخصیت ہیں، گفتگو ہوتی ہے انسان کی آپس میں، لیکن یہ کہنا میں وہاں کے علماء سے مل کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں کس طرح کے علماء ہیں، وہاں کس جید قسم کے علماء ہیں. وہاں پر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں انسان کی کہ وہاں ہر گھر وہ ایک علم کا مرکز ہے. قم کے اندر آپ چلے جائیں، ہر گھر آپ کو علم کا ایک مرکز نظر آئے گا. وہاں پر دروس ہو رہے ہیں اور علمی گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر لائبریریز ہیں. کیا ہے اس وقت کا جو ایشیا کا علم کا مرکز ہے ایران. بہرحال دوستو، یہ جو منظور مینگل صاحب نے گفتگو کی ہے، پھر اس کی وضاحت دی ہے، میں نے آج آپ کے سامنے ان کا چہرہ عیاں کیا ہے. کوشش کی ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر جو یہ نقاب ہے نا ڈبل اسٹینڈرڈ کے، یہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں کہ یہ لوگ حقیقت میں یہ مذہبی طبقہ یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. ان کے معیار اوروں کے لیے الگ ہے، اپنے لیے کچھ الگ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.